بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سائرہ ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بارات آنے ہی والی تھی۔ میری چھوٹی بہن مریم تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد مریم کا نمبر تھا، اس لیے ہر کسی کی نظر اب مریم پر تھی۔ میری شادی میرے خالہ زاد سے ہو رہی تھی۔ بس اسی دن میری پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے افتخار کی شادی مریم سے ہی طے کریں گی۔ شادی میں مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد پھپھو نے اپنے بیٹے افتخار سے بات کی تو اس نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے مریم کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں لیکن ہم سے خوشحال تھیں، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میری والد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پس انداز نہ کر سکے تھے۔ ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا، مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ امی نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ہمیں جوان کیا تھا۔ پھپھو نے جب مریم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئیں۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ خیر سے مریم کی منگنی پھپھو کے بیٹے افتخار سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آ گئی۔ اب امی مطمئن تھیں، کیونکہ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور وہ دونوں پڑھ رہی تھیں۔ ایک 6ٹھی اور دوسری 7ویں میں تھی۔ افتخار کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا تھا کہ جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا، شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ افتخار بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے۔ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ مریم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھیں۔ انہی دنوں افتخار کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہ چاہتا تھا اور مریم کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ مریم نے بہت سی ایسی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا بیرون ملک چلا گیا تو وہاں کا ہو کر رہ جائے گا، وہاں کسی اور سے شادی کر لے گا، منگیتر یا منکوحہ انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ والدہ نے پھپھو سے بات کی تو وہ بولی دیکھیں میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، بس ایک دفعہ افتخار کو جانے دیں، ہمیں مزید 1 سال کا وقت دے دیں، 1 سال بعد آئے گا، تب تک ہم بھی شادی کی اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ افتخار بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ افتخار بھائی نے سعودیہ عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی پھپھو ہمارے گھر آتی اس قسم کی باتیں ضرور کرتی کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کبھی کہتی دلہن والوں کی طرف سے ساس اور نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی کہ انہوں نے ساس کو 10 تولے کے کپڑے اور ہر نند کو
2-2 तोले के कड़े दिए और तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से बेटियां रुखसत करते हैं। अम्मी उनकी बातें सुनती तो दिल थाम लेती, सोचती ये इनको क्या होता जा रहा है। क्या दौलत आ जाने से इंसानों के मिजाज इतने बदल जाते हैं। तरह तरह की बातें सुनकर भी अम्मी खामोश रहती, कभी फूफो को कोई जवाब ना देती, बस कहती थी कि देखती हूँ कि आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। फिर एक दिन अम्मी को इन बातों का मकसद समझ में आ गया, क्योंकि खाला ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने से ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। वो जब भी आती हर बार की तरह नई नई बातें सुना जाती ताकि अम्मी का दिल किसी तौर पर बुरा हो जाए। जब फूफो आती मेरा दिल सन्नाटे में आ जाता कि जाने अब क्या कहने आई हैं। अम्मी बेचारी उनकी खूब खातिर तवाज़ो करती, भाग कर जाती, किसी अच्छे होटल से उनके लिए खाना ले आती और साथ में मीठे में आइसक्रीम लाजमी लाती, क्योंकि खाला को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज़्ज़त व तकरीम में भी हमारे घर वाले कोई कसर ना उठा रखते थे कि होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। इसी तरह 1 साल गुजर गया और 1 साल बाद इफ्तिखार घर आ गया। इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का था, उसका मुस्तकबिल ताबनाक था। वालदा ने कुछ गौर व खोज के बाद भाई को प्लाट फ़रोख्त करने की हिदायत कर दी। भाई ने भाग दौड़ करके प्लाट को औने पौने बेच दिया कि मरियम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। वालदा ने फूफो और उनकी बेटियों के लिए सोने के हल्के फुल्के जेवर के कंगन भी बनवा लिए। उनका ख्याल था ये सब करके बेटी के लिए ज़िंदगी भर की अनमोल खुशियाँ ख़रीद लेंगी। इधर मरियम माँ की फजूल खर्ची पर सुलग रही थी तो उधर इफ्तिखार के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि उसकी वालदा साहिबा क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। मरियम माइयों का उपटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई। ढोलक की थाप पर उसका दिल यूं धड़कता था जैसे उसे उसकी आवाज़ में तोपों की गूंज गरज सुनाई देती हो। हम समझ रहे थे इफ्तिखार को सारी हकीकत मालूम है, क्योंकि उसकी माँ ऐसा तासुर दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नई नई हिदायत देकर हमारे घर भेज रहा हो। मरियम को भी अब रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हम गरीबों के साथ किया जा रहा है। क्या अपने भी ऐसा सलूक करते हैं अपनों के साथ। उधर फूफो उस शादी को नाकाम बनाने के लिए एक नया मंसूबा बना चुकी थी जो उन्होंने शादी वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन फूफो बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गई। मेहंदी की रस्म से कबल उन्होंने खामोशी से अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज़ देकर बोली, भाभी पहले इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अम्मी ने कागज़ खोल कर पढ़ा। ये कुछ चीज़ों की फहरिस्त है, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लाट का मुतालबा था। ये पढ़कर अम्मी के हाथ कांपने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी उन्हें कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारा ये भारी मुतालबा कैसे पूरा कर सकती हूँ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है। अगर ये सब दरकार था तो पहले दिन ही बता दिया होता। तुम हमारी माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है, इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करो जो मैं पूरा ना कर सकूं। क्यों अपनी और हमारी इज़्ज़त से खेल रही हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो भी हमारी इज़्ज़त में कमी आएगी। देखो भाभी, मुझे मालूम है भाईजान मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट ख़रीदे थे, वो तुमने किस दिन के लिए रखे हैं। यही वक्त है अपनी इज़्ज़त बनाने और शान व शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाओ। अम्मी ने उनसे कहा, एक बेच दिया है तभी शादी के अखराजात पूरे हो रहे हैं, दूसरा कैसे बेच दूँ। इतनी जल्दी कैसे बिकेगा। कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगवा लो, मैं ख़रीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फ़िलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। अरे भाई, जो चीज़ें दुल्हन लाएगी उनको वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास पहले अल्लाह का दिया सब कुछ है,
تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی اس سے زیادہ نہ سن سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی کو روتا پا کر میں ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، بہرحال آپ بیٹھے، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ مریم ایک طرف مایوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دے دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ مریم کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجب بات ہے، کیا اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک کر سکتی ہے؟ یہ سن کر مریم نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ مریم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں جا کر میں نے افتخار کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا 1 منٹ کو دولہا کے گھر جانا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، آدھے گھنٹے میں ہم افتخار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفنس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی، جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور افتخار رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں ہے۔ فقط مریم، افتخار نے کہا یہ خط آپ امی کو دے دیجیے گا، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مریم کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ چکرا گئیں، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ افتخار نے آفس سے باہر ہوتی ماں کو تھاما، وہ بولا آپ نے بھی تو ایک فہرست مومانی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا، ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مانیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی مریم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہم کو در بدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے، مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں، جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہیں مریم کی شادی، ہمارے کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ افتخار کے والد نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، بیٹے نے باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے مرحوم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کار بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑ گئی۔ نکاح تمام مردوں کے درمیان ہوا۔ افتخار نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے دے گا، اور اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی گرزند پہنچا تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہ جوئی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا، وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی
کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ مریم کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ افتخار بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا، پھوپھا کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھوپھو کچھ کڑوی کسیلی کہے تو درگزر کرنا۔ افتخار نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرمانبرداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا افتخار نے۔ چند دن پھوپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ واقعی غلطی پر تھی۔ مریم کو سینے سے لگا لیا، اب ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ کہتی تھی کہ کتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ پھوپھا نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اسی لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔ یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کی بجائے خوشیاں بھر دیں، ورنہ ہماری پھوپھی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بعد میں پھوپھو نے اپنے کیے کی امی سے بھی معذرت کر لی تھی اور امی نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔